الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا واقعہ۔ آپ کی ولادت 1238 عیسوی میں ہندوستان کے راج اتر پردیش کے مشہور قصبہ بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد تھا۔ آپ کے والد کا نام سید احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہی آئین اکبری دین اسلام اصلاحی میں آپ کے والد کا نام احمد ننیال بھی لکھا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ زلیخا تھا۔ سرجرۂ نشب، آپ دنیا کے سب سے عظیم مرتبے والے خاندان یعنی سادات خاندان کے فرزند تھے۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے نانا سید احمد عرب ملک اور دادا سید علی بخارا سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے۔ پھر لاہور سے بدایوں۔ آپ کے والد بدایوں کے قاضی چیف جسٹس تھے، اسی لیے گھر کی مالی حیثیت ٹھیک تھی۔ آپ کا شجرۂ نسب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولائے کائنات تاجدار العطا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے آ ملتا ہے۔ تو عزیزوں، اس طرح سے حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے اس گلشن کے چمن و پھول ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزوں، آج کل ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ اکثر عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر نور سے مراد سفید رنگ ہے، بلکہ تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے کہ شہادات کالے سے بھی ہوتے ہیں اور سانولے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہاں پر جو نور ہے وہ نور باطن ہے، نہ ہی رنگ کا۔ گورا ہونا، اگر رنگ کا گورا ہونا سعادتوں کی پہچان ہوتی تو کشمیر و دبئی انگلینڈ زیادہ تر گورے ہیں، تو کیا وہ سب سعادات ہیں؟ نہیں۔ بہرحال آپ یہ سب سمجھو کہ سید کالے اور سانولے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بچپن، جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد سید احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی ایک بہن بھی تھی۔ آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین بدھیمان تھے۔ تعلیم اور علمی دبدبہ۔ یوں تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، بس تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ارے جاہل، ان کے پاس تو وہ علم ہوتا ہے جس کا ہجاورہ حصہ جا کر مولوی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے کیے گئے کام ہم اہل سنت قیامت تک کرتے رہیں گے، کیونکہ تو جس شریعت کا ڈر دکھا کر بھولے بھالے صوفیوں کا فتویٰ کشی کرتا ہے، بھولے بھالے صوفیوں پر فتویٰ کشی کرتا ہے، اتنا یاد رکھ کہ صوفیہ نے کوئی نیا طریقہ اپنے پاس سے نہیں ایجاد کیا، بلکہ 1400 سال پہلے ہمیں خواجہ ہند نظام الدین اولیاء اور علیہ السلام سرکار اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ دیا ہے وہی طریقہ آج بھی ہم جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا اس سے زیادہ شریعت تجھے پتہ ہے؟ اس لیے عزیزوں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور ان کی زندگی کی ترجمانی بن کر خود بھی کامیاب رہو اور راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی کامیاب کرو۔ آپ تعلیم کے لیے سب سے پہلے مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کے پاس گئے۔ اس زمانے میں مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کرامات بہت مشہور تھی۔ جو بھی آپ کے پاس پہلا پارہ حفظ کر لیتا
وہ مرنے سے پہلے حافظ قرآن ضرور بنتا۔ ماشاء اللہ۔ جب آپ مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو آپ نے پہلا پارہ پڑھا اور حفظ کیا، اور پھر مؤخرین لکھتے رہے کہ اس کے بعد آپ نے 20 سال تک کچھ نہیں پڑھا، مطلب قرآن حفظ کے تعلق سے اور دیگر تعلیم حاصل کی۔ آپ نے قدوری شریف مولانا علاء الدین سے پڑھے، اس کے بعد مولانا شمس الدین سے مقامات حریری پڑھی، اور پھر اپنے محنت کر کے 40 مقامات زبانی یاد کر لیے۔ بعد میں آپ نے اتنا پڑھا کہ ساری کتابیں آپ کو یاد ہو گئیں، اور آپ مناظر اعظم بن گئے۔ ہر علوم پر آپ کا قبضہ تھا، مانو مولا علی کا علم آپ کو وراثت میں مل گیا تھا۔ آپ کو قرآن و حدیث کا ترجمہ آتا تھا۔ آپ نے 16 سال تک پڑھا، ہر سو آپ کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ اللہ اللہ عزیزو، غور کرو یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں انہیں تعلیم نہیں حاصل کی۔ ارے نادان، 4 کتابیں پڑھ کر تو فتویٰ جاری کرنے لگا، جبکہ اس وقت محبوب الہی کو قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور سارے علوم آتے تھے۔ پیر و مرشد، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ علم کتنا بھی ہو جائے، انسان تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اسے کامل پیر نہیں مل جاتا۔ اسی طرح آپ بھی علم کا سمندر تھے، لیکن آپ کو تلاش تھی اس کامل پیر کی جو آپ کو حق سے ملا دے۔ پھر آپ کی ملاقات بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا۔ مرید بنانے کے بعد آپ نے 6 پارے بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ سے پڑھے۔ آپ نے مراف العارف جیسی تصوف کی اعلیٰ کتابوں میں سے ایک ہیں، اس کو پڑھا۔ یہ کتاب سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ آپ کو قاضی بنانے کا بہت شوق تھا۔ بدایوں سے دلی، جیسے کہ میں نے پہلے ہی لکھا کہ آپ کی پیدائش اتر پردیش کے شہر بدایوں شریف میں ہوئی تھی۔ جب آپ سب علوم پڑھ چکے تو اپنے بدایوں چھوڑ کر دہلی جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے آپ خود دہلی آئے، اپنے کچھ دن وہاں رہ کر دلی کا ماحول دیکھا، پھر آپ گھر گئے اور وہاں سے آپ کی والدہ اور بہن ان کے بیٹوں کے ساتھ دہلی مستقل رہنے کے لیے آئے۔ عزیزوں، پہلے بھی پڑھا اور میں نے شروع میں آپ کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ آؤ آج جانتے ہیں کہ آخر ان کے نام کے آگے اولیاء کیوں لگتا ہے۔ اہل علم اور قواعد کا جاننے والا شخص جانتا ہے کہ ولی سے مراد ہے ایک ولی کے لیے، لیکن اولیاء سے مراد ہے ایک سے زیادہ ولی۔ لیکن آپ تو اکیلے ہیں، تو آپ کے نام کے آگے اولیاء کیوں؟ اس کے پیچھے بھی کئی روایت ہیں، جس میں یہ روایت سب سے زیادہ مشہور ہے۔ دراصل اس عنوان ٹاپک پر علامہ مختار شاہ نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جو نام ہے وہ یوں ہے: خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کے نام میں اولیاء سے پہلے محبوب بھی تھا، جسے آج سائلنٹ غائب کر دیا گیا۔ بس یہی وجہ سے آج تک آپ کو صرف خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ ٹھیک اسی طرح بہت سے زیادہ مشہور پیران پیر پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں، بلکہ اس لفظ کی جگہ پیرا تھا، لیکن چونکہ نام لینے سے آسانی ہوتی ہے اس لیے بس لیے جاتے ہیں۔ محبوب الہی کیوں؟ آپ کو محبوب اولیاء کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ولیوں کا محبوب۔ آپ کے من میں یہ سوال آیا ہوگا کہ صرف آپ کو ہی کیوں محبوب اولیاء کہا جاتا ہے؟ تو آئیے اس کا بھی راز جانتے ہیں۔ جب آپ زیر تعلیم تھے تو آپ کے استاد علاء الدین نے دیکھا کہ آپ کی صدوری شریف ختم کر لی اور انہوں نے آپ کی دستار کرنے کی بات کہی۔ آپ گھر گئے، اپنی والدہ سے اجازت مانگی، آپ کی والدہ نے اجازت دے دی، پھر آپ کی دستار بندی کی رسم شروع ہوئی۔ علماؤں کے ساتھ ولی اللہ اور صوفیہ کی جماعت بیٹھی۔
جب آپ کے سر پر پگڑی باندھی جاتی، جتنی بار آپ گھومتے اتنی بار جان بوجھ کر کسی نہ کسی ولی کے قدم پر گر جاتے تو بوسہ لے لیتے۔ اللہ اللہ، آپ کی یہ ادا ولیوں کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے آپ کو دعائیں دی۔ جب وہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج سکر علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت و اجازت دی تو اس وقت وہاں پر سارے اولیاء موجود تھے۔ سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پھر تبھی سے آپ کا لقب محبوب الہی ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ مقام میرے محبوب الہی کا تاریخ میں آپ کا کوئی شانی نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ سادگی کہ آپ سر پر جب دستار باندھی جاتی تو آپ ان اولیاء اللہ کے قدموں میں گر جاتے جنہیں آپ تاریخ جانتی تک نہیں، یعنی تکبر کے نام و نشان آپ کے قریب نہ تھا۔ جو وقت کا مناظر اعظم ہو، ہر علوم پر قبضہ ہو، اس کے بعد یہ سادگی ہو۔ سلسلہ چشت آپ پر ناز کرتی ہے۔ سلسلہ چشت ایک نظر میں حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو احمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو محمد بن ابی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو یوسف بن سامان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمود چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین حسن چشتی چنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح سے آپ سلسلہ چشت کے 11ویں پیشوا ہیں۔ آپ کی چند کراماتیں، آپ ذہن بزرگ حالت میں کرامات ضرور تلاش کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں کہ تمام کتابوں میں نہایت صاف شفاف یہ عبرت ضرور ملتی ہے کہ کرامت الاولیاء حق، یعنی اولیاء کرام کی کرامت حق ہے، اور یہ تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ محبوبان خدا سے اسی چیز صادر ظاہر ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً مردوں کو زندہ کر دینا، پیدائشی اندھوں کو روشنی دینا، کوڑھی کے کوڑھ کو دور کر دینا، کم کھانے سے کافی لوگوں کو اشودہ بھر پیٹ کھانا کھلانا، بانجھ کو صاحب اولاد ہو جانا، زمین پر چلنے کی طرح دریا پر چلنا، ہوا میں پرواز کرنا وغیرہ۔ صحابہ اخیار، تابعین، تابع تابعین، ابرائے علماء ربانیین، اولیاء صالحین سے جو کرامات ظاہر ہوئیں، یہ سب حضور رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات مبارک کے ہی فیوز و برکات ہیں۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پیسوں کی ایک تھیلی تھی۔ آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرما چکے تو وہ شخص آپ کے پاس آیا اور کہا، حضور کچھ پیسے ہیں، اسے آپ کے مدرسے میں بطور ڈونیشن ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس شخص کی تھیلی سے صرف 1 پیسہ لے لیا اور کہا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی پیسہ تم اپنے گھر کے کاموں میں لگاؤ۔ ایک دن سخت بارش ہو رہی تھی، تبھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو بلایا اور کہا، جمنا ندی کے پار ایک کتب آرام فرما ہے، تم جاؤ اور کھیر کھلا کر واپس چلے آنا۔ مرید نے کہا، حضرت بیچ میں تو ندی ہے اور کوئی دوسرا راستہ بھی نزدیک میں نہیں، تو میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، جب جمنا کے کنارے جانا تو کہہ دینا کہ میں اس کے پاس آیا ہوں جو کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ یہ سن کر مرید کا دماغ پلٹ گیا۔ سوچا کہ حضرت کی شادی بھی ہو گئی ہے اور اولاد بھی ہے، لیکن مرید نے احترام کی وجہ سے آپ سے کچھ نہ پوچھا۔ جب وہ ندی کے کنارے پہنچا تو وہی بات کہی جو محبوب الہی نے کہی تھی۔ مرید نے جیسے ہی کہا، اس کے بیچ سے راستہ بن گیا۔ پھر وہ مرید راستے سے ندی اس پار گیا اور کتب کو کھیر کھلائی۔ پھر جب کھیر کھلا کر وہ مرید واپس لوٹ رہا تھا تو کتب نے کہا، جاؤ جمنا سے کہہ دینا کہ اس کے پاس آیا ہوں جس نے کبھی کچھ بھی نہیں کھایا،
یہ سن کر مرید کا دماغ چکرا گیا، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کتب کو کھیر کھلائی۔ بہرحال اس نے جمنا سے وہی بات کہی جو کتب نے کہی تھی۔ اس کے بعد وہ محبوب الہی کے پاس آ گیا، لیکن اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ ایک دن موقع پا کر اس نے محبوب الہی سے پوچھ ہی لیا کہ سرکار یہ ماجرا کیا تھا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اور ان کتب نے بھی کہا تھا کہہ دینا کہ آپ کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ سن کر محبوب الہی نے مسکرا کر جواب دیا، ہم لوگ نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے کھاتے ہیں اور اسی کے لیے بیوی سے ملتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ اکثر کہا کرتے تھے، ہم سے تو بہتر دھوبی کا بیٹا نکلا، اور پھر آپ وزن میں زمین میں گر جاتے۔ ایک دن آپ کے مرید نے حضرت سے کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک میاں بیوی جو دھوبی تھے، محل میں آتے تھے، کپڑا دھلتے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جو ماں باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ شہزادی کے کپڑے دھوتے دھوتے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ رکھتا، انہیں دھوتا اور انہیں اچھی طرح سے اس کی ماں نے کہا میں دھوتی ہوں۔ اس نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ یہ سن کر عاشق لڑکے کی ماں رونے لگی اور پورا واقعہ سنایا۔ سننے کے بعد شہزادی نے ترنت سواری منگوائی اور قبر پر گئی، پھول ڈالے۔ اس کے بعد وہ ہر برسی پر جانے لگی۔ یہ بتانے کے بعد محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب ایک دھوبی کا بچہ بغیر دیکھے انسان سے سچی محبت کر سکتا ہے تو ہم انسان اس اللہ پر کیوں نہیں؟ آپ فرماتے جب وہ شہزادی کپڑے کو تہانے سے اندازہ لگا لیتی ہے کس نے تہائے، تو ذرا سوچو وہ میرا رب دل کی پڑھی گئی نماز اور زبردستی کی پڑھی گئی نماز کی پہچان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ گشت کھا کر زمین پر گر گئے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے کھانا لایا اور اس نے راستے میں اپنے من میں سوچا اگر حضرت اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ایک لقمہ رکھ دیں تو میری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ پھر آپ کے پاس آیا اور کھانا کھایا۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ شخص وہیں بیٹھا رہا۔ آپ پان کھا رہے تھے۔ آپ نے پان نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ فرمایا جھوٹا پان اس نوالے سے بہتر تھا۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص آپ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ کے ساتھ ایک نوالا کھانا چاہتا تھا، بات تو صرف میں نے سوچی تھی۔ آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے رضا کے لیے جو تو بھی اپنے نفس کو کچل دیتا وہ سب باطنی قوت رکھتا۔ دلی کا بادشاہ، مشہور بادشاہ علاؤالدین خلجی آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ آپ کو آپ کی زیارت کرنا بہت پسند تھا، لیکن عزیزوں اللہ والوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ سب دکھاوا بالکل پسند نہیں کرتے۔ ایک بار علاؤالدین خلجی آستانے کے باہر پہنچا تو اندر آنے کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ پھر بادشاہ علاؤالدین خلجی نے آپ کو ایک خط بھیجا کہ حضور کیا میرے یہاں ابھی سپاہی ہیں اور آپ کے یہاں بھی سپاہی ہیں؟ تو آخر ایک بادشاہ اور ایک فقیر میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ اسی خط کے دوسری طرف اس کو جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے، بادشاہوں کے یہاں بھی سپاہی رہتے ہیں اور فقیروں کے یہاں بھی سپاہی، لیکن بادشاہوں کے یہاں سپاہی اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ کوئی غریب اندر نہ آ پائے، اور سپاہی اس لیے رکھے جاتے ہیں کوئی بادشاہ اندر نہ آ پائے۔ خط پڑھ کر شرمندہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا حضور کم سے کم خانقاہ کی زیارت کر لینے دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ اسے خانقاہ دکھا دو۔ اس کے بعد بادشاہ خانقاہ میں گھومتا گھومتا استنبل تک پہنچا۔ اس نے دیکھا وہاں گھوڑے سونے چاندی کی زنجیروں میں بندھے تھے۔ یہ دیکھ کر پھر اسے شرارت سوجھی۔ اس نے کہا حضور کیا بات ہے، بادشاہوں کے یہاں بھی سونے چاندی اور فقیروں کے یہاں بھی سونے چاندی، تو فرق کیا ہے؟ سوال دیکھ کر محبوب الہی مسکرائے اور فرمایا فقیروں کے یہاں آپ نے لکھا سن علاؤالدین، بادشاہوں کے یہاں سونے چاندی کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اور فقیروں کے یہاں پر
ہمارے گھوڑے کے پیروں کے نیچے روندے جاتی ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سونے چاندی کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اسے جانور اپنے پیروں کے نیچے روندے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ حدیث میں ایک بار نبی کریم اپنے کچھ جانشار صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے نے کوڑے کا ڈھیر آیا جہاں پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ملا۔ آپ نے کہا تم میں سے اسے کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، اسے کوئی بھلا کیوں خریدے گا؟ آپ نے جواب دیا میرے صحابہ اسی طرح دنیا اللہ کے ہاں جلت والی ہے۔ عزیزوں، یہ شرف بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کو نصیب ہوا ہے۔ آپ کے تعلق سے اکثر یہ مشہور ہے کہ فجر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت شیخ نظام الدین اشبہانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مکہ میں امام تھے۔ آپ کے خادموں نے پوچھا کہ دور وقت کے ولی کامل حضرت نظام الدین اولیاء کبھی کعبہ شریف کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ یہ سن کر وہاں کے امام شیخ نظیم الدین اصحابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں کئی بار یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ دلی ابھی دور ہے۔ مولا علی کی شان بیان کرنا آج یہ لوگ گلے کے نیچے نہیں اتر رہا۔ پیارے تصوف کے بانی ہیں، علی ہیں، صوفیہ ہیں، بالواسطہ باب ہیں۔ مولا علی ایک بات بتا دوں، پیارے علی کا ذکر کھل کر کیا کرو۔ شیعوں کا طریقہ نہیں بلکہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ آپ کے دروازے پہ ایک شعر لکھا ہے، پش خرد ساگن درد ادو رجت من، ہاشا اگر نگاہ کنم شوئے اگریاں۔ یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچہ ہوا کھانا نصیب ہو جائے تو نظام الدین خوش ہوگا۔ یوں تو آپ کی سیرتیں بیان کرنے کے لیے بہت بڑی کتاب کم پڑ جائے، بس اس لیے کچھ چند چیزیں ہی بیان کر پایا ہوں۔ اگر کچھ بھی پڑھنے میں غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین۔ سید المرسلین۔